السلام علیکم۔ جس تیزی سے ساحل ندیم صاحب قصے اور کہانیاں گھڑ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب وہ مولانا طارق جمیل کو بھی پیچھے چھوڑ آئے۔ ابھی انہوں نے جو ساحل ندیم آرگیومنٹ کے نام سے ان کا ایک چینل ہے اور مے بی ون آف دا چینلز ہو، اس میں انہوں نے اسلامک فائنینشیل سولوشن، اسلامک سولوشن، فائنینشیل اسٹریس جو ہے اس کا اسلامک سولوشن کے حوالے سے بات کی۔ کسی نے سوال کیا اور پھر اس پہ انہوں نے اپنے اقوال زری پیش کی، جس میں اس میں پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ پھر تاریخی طور پہ کتنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں جب ایجپٹ فتح ہوا تو وہاں کے جو گورنر تھے عمر بن علاس، میری عربی کے لیے عربک کے لیے معاف کیجیے گا اگر پروننسیشن صحیح نہ ہو، تو ان کے دور میں ساحل ندیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے وہاں کا وزٹ کیا اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا، وہاں کے جو انچارج تھے عمر بن علاس کے، کیسا چل رہا ہے سب؟ انہوں نے کہا سب کچھ فرسٹ کلاس ہے اور ہم نے یہ جو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اور حضرت عمر نے پھر وہ ایگریکلچر فیلڈز کا وزٹ کیا اور وزٹ کر کے جو ہے وہ اپنے غلام کو کہا کہ اس کو جلا دو، اور حضرت عمر بن علاس کو ڈانٹا کہ تم اتنا لانگ ٹرم کے لیے کیوں پلاننگ کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی تاریخی شواہد ایسے نہیں ملیں گے کہ حضرت عمر نے کبھی بھی ایجپٹ کا وزٹ کیا ہو۔ یہ ضرور آتا ہے کہ ایجپٹ کا جب عمر بن علاس نے ان کو بتایا کہ ایجپٹ بڑا امیر خطہ ہے، تو اس میں بڑی مال و دولت ہے، اگر ہم اس کو فتح کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا، انہوں نے اس کی فتح کی اجازت دے دی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی رائے چینج کی اور قاصد کو بھیجا ان کو روکنے کے لیے۔ لیکن اس میں کچھ دوسری بھی ہدایات تھیں جس سے یہ بھی تاثر ملتا تھا کہ اگر آلریڈی وہ ایجپشن ٹیریٹری میں انٹر ہو گئے اور سپاہیوں کے حوالے سے اگر کوئی تحفظات ہوں تو پھر وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بہرکیف، اور بالآخر یہ ہے کہ وہ ایجپٹ پھر فتح ہو گیا اور حضرت عمر پھر ساحل ندیم کے بقول وہاں پر گئے بھی۔ تاریخی شواہد یہ ہیں کہ حضرت عمر نے کبھی بھی اپنے 10 سالہ دور میں پیلسٹائن کے علاوہ کہیں کا انہوں نے وزٹ نہیں کیا، اور پیلسٹائن کا جو یا فلسطین کا جو سرنڈر تھا، یعنی جب ہتھیار ڈالے تو سیفورنیس نے یہ کہا تھا کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ۔ اس میں ڈاکٹر رائے کسانڈرا اور دوسرے رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ وہ اپنے جب گئے وہاں پر تو سیفورنیس نے دیکھا کہ کوئی شخص اونٹ کی نال پکڑے جو ہے وہ اونٹ چلا رہا ہے اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا ہوا شخص حضرت عمر کا غلام تھا اور جو نال بندہ چلا رہا تھا وہ حضرت عمر خود تھے۔ تو سیفورنیس نے پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں امیر ہوں۔ تو کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت عمر نے صرف فلسطین کا وزٹ کیا، بقیہ وہ 10 سال زیادہ تر مدینے میں ہی رہے اپنے دور حکومت میں۔ لیکن ساحل ندیم صاحب نے نہ صرف یہ کہ حضرت عمر کو ایجپٹ کا دورہ کرا دیا، بلکہ پوری کہانی بھی گھڑ دی کہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کھیت جلوا دیے، انہوں نے کہا کہ یہ کھیت جلاؤ۔ تو یہ دس از ہاؤ لائک یہ دس از ون ایگزامپل۔ اسی میں پھر آگے، کیونکہ ساحل ندیم کو نام پھینکنا اور آئیڈیاز پھینکنا اور ٹرمینالوجی کو پھینکنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی صاحب علم ان سے سوال کر لے کہ ڈائیمیٹرکلی اپوزٹ ٹرمینالوجیز اور جن بندوں کے آپ نام لے رہے ہیں، جیسے اس میں برٹرنڈ رسل، نوم چومسکی اور روسو کا نام پھینکا۔ اب تینوں کے حوالے سے خیر ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ برٹرنڈ رسل نے دیکھ لیا اور نوم چومسکی نے دیکھ لیا۔ روسو کے حوالے سے چلے میں بتاؤں، ابھی ان دو کو چھوڑ دے۔ روسو کو انہوں نے کہا کہ جی وہ انلائٹنمنٹ کا بڑا چیمپئن تھا۔ اب تاریخ کے ہر باشعور طالب علم کو یہ پولیٹیکل سائنس کا رٹا لگا رہے ہوتے ہیں ساحل ندیم صاحب، ان کو یہ نہیں پتا کہ روسو انلائٹنڈ ماڈریشن کا حامی نہیں تھا، بلکہ انلائٹنڈ ماڈریشن بھائی اس دور میں تو ہوتی بھی نہیں تھی۔ مشرف صاحب نے ٹرمینالوجی ماڈریشن کوائن کی تھی، خالی انلائٹنمنٹ ہوتی تھی۔ انلائٹنمنٹ بنیادی طور پہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے اپنی بنیاد عقلی اس پر کسوٹی پہ رکھی تھی، عقلی پیمانے پہ وہ چیزوں کو پرکھتے تھے، اور ایک طریقے سے جو قدیم یونانی علوم تھے ان کا احیاء ہوا تھا، اور ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ وہ پرکھنے کے قائل تھے۔ روسو کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اینٹی ریشنلسٹ تھا، وہ انلائٹنمنٹ کے خلاف تھا، اور ساحل ندیم نے اس کو سب سے بڑا چیمپئن بنا دیا۔ جو انلائٹنمنٹ کی روح تھی وہ عقل تھی، کہ جی عقل کے پیمانے پہ، ریزن کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر
آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ انسانیت نے ترقی کی ہے۔ روسو جنگل کی زندگی کو آئیڈیالائز کرتا تھا۔ مغربی دنیا میں تین لوگوں نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو پیش کیا ہے، اس میں ایک جان لاک تھا، تھامس ہابس تھا، اور ایک روسو تھا۔ اور روسو جو ہے وہ جنگل کی زندگی کو آئیڈیالائز کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان نے جس لمحے معاشرے کی بنیاد ڈالی، اس نے اپنی آزادی پہ قدغن لگا لی، ایک طریقے سے اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لی۔ اور وہ جدید سرمایہ دارہ نظام کا جو تصور تھا پرائیویٹ پراپرٹی کا، اس کا شدید مخالف تھا۔ اور پرائیویٹ پراپرٹی کا جو یہ تصور ہے کلوزلی لنک ریشنیلٹی سے، انلائٹنمنٹ سے ہے، اس کا تو یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ مجھے حیرت ہے یہ اتنی ساحل ندیم صاحب اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے، اس کا اتنا یہ مشہور جملہ ہے کہ کاش اس بندے کا، میں اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، کہ جس شخص نے پہلی دفعہ زمین پہ لکیر کھینچ کے کہا تھا یہ تیری ہے اور یہ میری ہے، کسی نے کاش اس کا ہاتھ روک لیا ہوتا۔ اس کا مشہور جملہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کو جو حقیقی آزادی حاصل تھی وہ صرف جنگل کی زندگی میں تھی۔ اس کا چیخنے کا دل کرتا تھا وہ چیختا تھا، گانے کا دل کرتا تھا گاتا تھا۔ مثال کے طور پہ آج آپ زور سے چیخیں یا گائیں گے تو آپ کا پڑوسی پولیس بلا لے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جنگل کی زندگی میں صرف جو نیچرل لاز ہیں، قدرت کے قوانین ہیں، آپ صرف ان کے غلام تھے یا ان کے تابع تھے۔ نہ کوئی حاکم تھا، نہ کوئی آقا تھا، نہ کوئی جاگیردار تھا، نہ کوئی سرمایہ دار تھا، اور انسان آزاد تھا۔ اگر اس کو نیند آتی تھی تو وہ کسی درخت کے نیچے سو جاتا تھا، اس کو بھوک لگتی تھی تو کسی درخت سے کھانا کھا لیتا تھا یا پھل کھا لیتا تھا۔ تو اس کا کوئی نہ حاکم تھا نہ وہ محکوم تھا، آزاد تھا۔ جب اس نے معاشرے کی بنیاد رکھ دی تو معاشرے کی بنیاد رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ آزادیاں سرنڈر کر دی۔ پھر جدید دور میں جو اس کا دور تھا، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی اور وہ جو قدرت کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی، وہ اس کا بڑا ناقد رہا ہے۔ اور وہ یہ اپنے دور میں بھی وہ انلائٹنمنٹ کو آئیڈیالائز نہیں کرتا تھا، کیونکہ انلائٹنمنٹ نے عقلی بنیادوں پہ چیزوں کو پرکھا، اربنائزیشن ہوئی، شہر بنے، وہ شہری زندگی کو انتہائی حقارت سے دیکھتا تھا، اور اس کے خیال میں جو دیہات کے لوگ تھے وہ قدرت کے قریب تھے، وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، وہ زیادہ دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ انسان کو عقل نے ایک طریقے سے کرپٹ کر دیا، اور عقل جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا سب سے اہم عنصر تھا۔ اب ساحل ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ روسو جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا بہت بڑا چیمپئن تھا۔ ان ریالٹی مثال کے طور پہ عقلی پیمانے پر فرض کریں کہ ایک بندے نے 10 سال میں 10 لاکھ روپے جمع کر لی، عقلی پیمانے پہ وہ اس کو اپنی ماں کے علاج پہ کیوں لگائے گا؟ فائنینشلی تو اس کو نقصان ہو رہا ہے نا۔ صرف جذبے کی بنیاد پر وہ پیسہ اپنی ماں پہ لگائے گا۔ تو روسو جو ہے پیشن کو یا جذبے کو ریزن پر فوقیت دیتا تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ ریزن جو تھا وہ بنیادی موقف تھا انلائٹنمنٹ کا، کہ ریزن انسان کی جو ریزن ہے، انسان کی جو عقل ہے، یہ آپ کو بھلائی کی طرف لے کے جائے گی، بہتری کی طرف لے کے جائے گی۔ روسو کہتا تھا ریزن آپ کو خود غرضی کی طرف لے کے جاتی ہے، لالچ کی طرف لے کے جاتی ہے، ہرس کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ اس کے دور میں لازمی بات ہے سرمایہ دارہ نظام کی خباثتیں سامنے آ رہی تھی۔ 18 سینچری میں چائلڈ لیبر تھا، کچی آبادیاں تھیں، خواتین اور بچے جو ہے وہ بھی فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ جو فیوڈل ٹائم کی جو خوبصورتی تھی، قدرتی خوبصورتی، وہ برباد ہو رہی تھی۔ اور پورا انگریزی ادب میں رومانٹک اسکول آف تھاٹ تھا جو روسو کے خیالات سے کسی حد تک انسپائرڈ تھا۔ ولیم ورڈزورتھ اور کولرج نے پریفیس ٹو لیریکل بیلٹ میں وہ کلیئرلی شاعری کا مقصد لکھا۔ اس میں جہاں کولرج نے اس میں کہا کہ ما بعد الطبیعت مسائل ڈسکس ہونے چاہیے، ما فوق الفطرت ہستیوں کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، مسٹری کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، وہاں ولیم ورڈزورتھ نے لکھا کہ شاعری میں عام آدمی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس نے اسپیشلی دیہات کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی شاعری میں اجاگر کیا۔ تو آپ ورڈزورتھ کی وہ شاعری پڑھ لیں جس میں لوسی گرے ایک عام دیہاتی سی عورت ہے، اس پر اس نے پوئم لکھی، یا فطرت کے قریب فطرت کی بھی شاعری انہوں نے کی۔ تو یہ جو لنڈن برج کے حوالے سے ورڈزورتھ نے پوئم لکھی، اور اس میں اس نے یہی کہا کہ انڈسٹریز سے پہلے لنڈن بڑا خوبصورت ہے، مثلا جب تک کارخانے نہیں کھل رہے، جب تک لنڈن کی صبح اچھی ہے۔
تو روسو جو تھا اپنے ایسنس میں اینٹی انلائٹنمنٹ تھا، وہ انلائٹنمنٹ کے خلاف تھا. یہ ساحل ندیم کی بہت بڑی جہالت ہے، اور نیچرلی اس کو پتا ہے کہ اس کے فالوورز نے کس نے جا کر کوئی ریسرچ پیپر پڑھنا ہے، یا کوئی پولیٹیکل سائنس کی کتاب پڑھنی ہے، یا کوئی سوشل کانٹیکٹ کی تھیوری پڑھنی ہے، کہ ساحل صاحب کو وہ پکڑے کہ سر یہ تو آپ بالکل الٹی بات کر رہے ہیں. اصل یہ سراسر بکواس ہے کہ جو بندہ جس کی پوری کریٹیک جو ہے وہ ہے ہی انلائٹنمنٹ کے خلاف، آپ نے اس کو انلائٹنمنٹ کا چیمپئن بنا دیا. اور انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے ساتھ آپ نے ماڈریشن بھی ایڈ کر دیا جو مشرف نے کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ انلائٹنمنٹ کے ساتھ کوئی ماڈریشن بھی استعمال کی جاتی تھی، یا کوئی اس طرح کا کوئی ورڈ تھا. تو جو روسو تھا وہ بنیادی طور پر اس نے انڈسٹریلائزیشن کی مخالفت کی، اور اس نے تو جو جنگل کی زندگی کا آدمی تھا اس کو آئیڈیالائز کیا. پھر اس نے ایک پاپولر ول کا یا جنرل ول کا کانسیپٹ دیا، لیکن اپنی ایسنس میں وہ جو تھا وہ انلائٹنمنٹ کا جو ہے وہ دشمن تھا، اس کو وہ برا سمجھتا تھا، اس کو وہ اچھا نہیں گردانتا تھا. اس کے خیالات نے پھر جو انفلوئنس کیا ہے وہ انلائٹنمنٹ کے تھنکرز نے نہیں کیا کہ وہ جی بڑا کوئی انلائٹنمنٹ کا بڑا چاہنے والا. اس کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کہ جو نارتھ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں جب یہ یورپینز گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جا کے مقامی جو قبیلے تھے ان کے رسم و رواج دیکھی، ان کی ڈیموکریسی دیکھی، ان کی اٹانومی دیکھی، وہاں خواتین کو بہت زیادہ رائٹس تھے، وہاں پر عام آدمی کو بہت زیادہ رائٹس تھے، وہاں پر حکومت کی اتنی بدماشی نہیں تھی، قبائلی سردار کی اتنی بدماشی نہیں تھی. تو اس نے ان کے سیاسی نظریات سے اچھا خاصا سیکھا. وہ انلائٹنمنٹ کے جو تھنکرز تھے یا ان سے اتنا زیادہ اس نے نہیں سیکھا جتنا ان سے سیکھا. ساحل ندیم صاحب کا لازم بات ہے آپ سنتے جائیں اور ان کی جہالت کو نوٹ کرتے جائیں. ابھی انہوں نے اسی طرح کی بہت ساری بونگیاں، وہ 7C رپورٹ جو ہے اس میں بھی ماری ہیں، اس پہ بھی میں پوائنٹس میں نوٹ کر رہا ہوں، اور میں وہاں پر بھی اس حوالے لے کر آؤں گا. تو اس مختصر سی ویڈیو میں جو انہوں نے یہ ساحل ندیم آرگیومنٹ نامی چینل ہے، اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، 10-15 منٹ کی ویڈیو کی، اور اس میں انہوں نے خیر معیشت کے حوالے سے بھی الٹی سیدھی بات کی، لیکن دو جو ہسٹوریکل فیکٹس انہوں نے ڈسٹارٹ کی ہے کہ حضرت عمر کو زبردستی دورہ کرا دیا وہاں کا، ایجپٹ کا، حالانکہ وہ کبھی گئے نہیں، اور پوری ایک کہانی گھڑ دی اس کے حوالے سے. اور ایک یہ کہ روسو جو انلائٹنمنٹ کا دشمن تھا اس کو انلائٹنمنٹ کا بہت بڑا چیمپئن بنا دیا. تو میری استدا ہے جو ان کے سننے والے ہیں، بالکل آپ احترام کے ساتھ سنیں، لیکن اسی احترام کے ساتھ خدا کے لیے تھوڑا سا ریسرچ بھی کریں.